أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے. فی سدر مخضود، ترجمہ بٹھانے کے لیے اور مفہوم سمجھنے کے لیے ایک لفظ یہاں بڑھا لیں گے. ہوں گے وہ فی سدر مخضود، بغیر کانٹوں والی بیریوں میں. وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلے. وظل ممدود، اور لمبے سائے. وماء مسکوب، اور بہتے پانی. وفاکہۃ کثیرہ، اور وافر پھل. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہوں گے نہ ممنوع ہوں گے. وفروش مرفوعہ، اور مسندیں بلند. انا انشأناہن انشاء، پیدا کریں گے ہم حوروں کو نئے سرے سے پیدا کرنا. فجعلناہن ابکارا، بنا دیں گے ہم ان کو کنواریاں. عرباً اترابا، دل ربا ہم عمر. لاصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت. وثلۃ من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت. آپ پڑھ چکے ہیں کہ وقوع قیامت کے بعد انسانوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی. ایک قسم کے لوگوں کو کہا گیا اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے. دائیں ہاتھ والوں سے مراد ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن ان کے اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے ان کی سندیں، ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. یہ کامیاب لوگ ہوں گے. یہ قرآن پاک میں ہے. دائیں والوں سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو عالم میں ارواح میں نبی حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف تھے. نیک روحیں عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کے دائیں طرف تھیں. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. دوسرا گروہ انسانوں کا جو قیامت میں بنے گا وہ بائیں ہاتھ والے. بائیں ہاتھ والے، اس سے مراد قرآن کی تعلیم کے مطابق یہ ہے کہ جن کو ان کے نامہ اعمال، ان کی سندیں بائیں ہاتھ میں دی جائیں گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں
گویا فیل ہو گئے ہوں گے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو ایمان اور اعمال کے اندر سبقت حاصل کرنے والا طبقہ ہوگا۔ آگے بڑھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن پر حق کو پیش کیا گیا انہوں نے فوراً حق کو قبول کر لیا۔ تو یہاں پہلے 3 طبقوں کا اجمالاً تذکرہ کیا، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور السابقون، یہ 3 تذکروں کا گروہ کا تذکرہ کرنے کے بعد سابقین اولین کو کیا ملے گا اس کا اب تک تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہاں سے آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جن کو قیامت میں ملیں گے ان کی وہاں کیا حالت ہوگی، کیا نعمتیں ان کو ملیں گی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا، وہ تو دائیں ہاتھ والے ہیں، جیسے آپ کسی آدمی کا کہیں کہ ان کا کیا پوچھنا، بس وہ تو وہی ہیں، یہ انداز ہے قرآن پاک کا، یعنی وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ، جو محلات جنت کے اندر ان کے ہوں گے، ان محلات کے پاس جو باغات ہوں گے، فی صدر مخضود، سدرتن کہتے ہیں بیری کے درخت کو، سدرۃ المنتہا بھی اسی کو کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی خوشبو رکھنے والا پھل ہوتا ہے، بہت ہی ذائقہ رکھنے والا پھل ہوتا ہے۔ دنیا کے بعض خطوں میں یہ پھل اتنا میٹھا اور اتنا جو ہے وہ لوگوں کو اچھا لگنے والا ہوتا ہے کہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے، لوگ اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ فی صدرن، ایسی وہاں بیریاں ہوں گی مخضود کے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اکثر دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں جو بیری ہوتی ہے اس میں کانٹے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کانٹوں کی جگہ بھی پھل ہی ہوں گی، تو بغیر کانٹے کی ہوگی، جیسے بغیر کانٹے کی مچھلی ہوتی ہے۔ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور طلحتن کہتے ہیں کیلے کو، منضود تہبت ہے، اور کیلے کے درخت کی دنیا کے اندر استقبالیہ ڈیوڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہندوستان کے بعض شہروں میں ہر ہوٹل میں جب آپ کھانا جائیں گے تو کیلے کے پتوں پر رکھ کر آپ کو کھانا دیا جاتا ہے، یعنی یہ اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے۔ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور تہبت کیلے ہوں گے ان کے ان باغات کے اندر۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور سائے ہوں گے لمبے۔ فرمایا ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، حدیث پاک میں ہے، جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی چیز ہماری عقل میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے، سمجھے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اتنا بڑا سایہ ہوگا ایک درخت کا کہ اگر ایک شاہ سوار 100 سال بھی اس سائے کے نیچے چلے گا تو اس سائے کی جگہ کو وہ پار نہیں کر سکے گا، اتنا بڑا لمبا سایہ ہوگا وہاں۔ وَمَاءٍ مَسْکُوبٍ، اور بہتے آبشار ہیں، وہاں کے جو باغات ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، اور ان کے اندر ہر وقت جو ہے پانی رواں دواں ہوگا، چشمے رواں دواں ہوں گے، نہروں کا پانی چل رہا ہوگا، یہ حسن ہوگا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والے وہاں رہائش رکھنے والے لوگوں کا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پھل ہوں گے۔ کتنے کثرت کے ساتھ پھل ہوں گے؟ لا مقطوعۃ، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ پھل کا موسم گیا تو پھل بھی چلا گیا۔ ہمارے ہاں جو پھل ہوتے ہیں بھئی ایک موسم میں ہوتے ہیں، دوسرے میں نہیں ہوتے، ہر وقت جو ہے وہ پھل اسی طرح ہوں گے، اور جو ہی ایک پھل توڑا جائے گا اس کی جگہ اسی وقت دوسرا پھل نمودار ہو جائے گا۔ اور سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، ایک پھل آپ توڑیں گے، کھائیں گے، پھر دوسرا پھل لیں گے، دوسرے پھل کی شکل تو وہی ہوگی
لیکن ذائقہ اس کا، تاثیر اس کی، خوشبو اس کی پہلے سے مختلف ہوگی۔ تو ہر وقت گویا وہاں بہار ہی بہار ہے، خزاں نہ آئے گی وہاں کبھی بھی، ولا ممنوع، اور نہ کوئی روکنے والا ہوگا بھئی اتنے مت کھاؤ، جتنے مرضی کھاؤ۔ پھر کھانا پینا ہی نہیں، فجعلنا انا وفرش مرفوعہ، اب کھانا پینا تو اچھا ہے لیکن بیٹھنے کی جگہ اچھی نہیں ہے، کھڑے کھڑے آپ جو ہیں وہ آپ کو کھانا پڑ رہا ہے، تو فرمایا وفرش مرفوعہ، جو وہاں بچھونے ہوں گے بلند ہوں گے۔ اگرچہ علماء مفسرین کی ایک جماعت نے فرش سے یہاں بیویاں مراد لی ہیں جنت کی، لیکن لفظی طور پر اور اس طرف بھی اکثریت گئی ہے کہ اس سے فرش مراد ہے، مسانید مراد ہیں جن کے اوپر بیٹھیں گے۔ وفرش مرفوعہ، مرفوعہ رفع سے یا بلند سے، اسم مفعول، وفرش مرفوعہ، اور بلند بچھونے ہوں گے، بلند مسندیں ہوں گی۔ اور انا انشأناہن انشاء، اور بے شک ہم ان کے لیے پیدا کریں گے بیویاں انشاء، نئے سرے سے۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ جو دنیا کی عورتیں وہاں مردوں کو میسر آئیں گی، اگر مرد بھی نیک ہوا اور جنت میں اللہ نے پہنچا دیا، اس کی بیوی بھی نیک تھی جنت میں پہنچا دی، تو یہ جو دنیا میں اس کی بیوی ہے یہ اس کو وہاں بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ لیکن وہاں چاہے دنیا میں وہ بوڑھی ہو کر مری تھی، وہاں 33 سال کی عورت بن کر اپنے شوہر سے ملاقات کرے گی۔ ایک بوڑھیا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب، علمی، حکمت بری ظرافت بھی فرمایا کرتے تھے۔ وہ بڑھیا روتے ہوئے بیچاری گھر چلی گئی، آپ نے صحابہ کو بلا کر فرمایا کہ اسے جاؤ اور جا کر بتلاؤ کہ کوئی بھی جو عورت جنت میں جائے گی وہ بوڑھی ہونے کی شکل میں نہیں جائے گی بلکہ جوان بن کر کے جائے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتی رہتی تھیں۔ آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی عورت نے کئی نکاح کیے تھے اور پھر وہ جنت میں بھی پہنچ گئی تو اب وہ کون سے اپنے شوہر کو ملے گی؟ تو فرمایا اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان شوہروں میں سے جس کو تو اختیار کرنا چاہتی ہے اختیار کر لے، اور فرمایا وہ اپنے شوہروں میں سے، دنیا والے شوہروں میں سے اس شوہر کو پسند کرے گی جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ بڑی بات ہوتی۔ تو ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ انا انشأناہن انشاء، کہ ہم پیدا کریں گے جنت کی بیویوں کو نئے سرے سے، یعنی وہ وہاں نئی شکل و صورت کے ساتھ دنیا والی عورتیں ملیں گی۔ فرمایا کہ پہلا قافلہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ جائیں گے ان کے چہروں پر ایسی رونق ہوگی جیسے آسمان کے ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور فرمایا ان کو جو بیویاں دی جائیں گی ان بیویوں کی شکلیں آدم علیہ السلام پر ہوں گی، انسان اول پر، اور 60 ہاتھ ان کا قد ہوگا۔ اور جو حوریں ہوں گی ان حوروں کے وجود میں آنے کے لیے ولادت کے انداز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک خاص طریقے سے ان حوروں کو پیدا فرمائیں گے۔ وہ ایسا نہیں کہ وہ اس طرح پیدا ہوں۔ اور جنت کی عورتیں ہوں یا حوریں ہوں یا وہاں رہنے والے،
کوئی بول و براز کی ان کو ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی، پیشاب پاخانے کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی تھوک نہیں ان کو آئے گا، ریٹھ نہیں ان کو آئے گی، ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ اور ہر مرد کو مقاربت عورت کے لیے 100 عورتوں کی طاقت بخشی جائے گی۔ ایک دن کے اندر ایک مرد 100 مرتبہ بیوی سے وہاں مقاربت اختیار کرنے کی سکت رکھے گا، اور وہ بھی کنواری حور سے۔ ذرا بے تکلف سا مضمون ہے، پھر بھی زیادہ نہیں بیان کروں گا۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم بیویاں پیدا کریں گے ان کے لیے نئے سرے سے۔ فجعلناہن ابکارا، بنا دیں گے ہم ان کو وہاں کنواری بنا دیں گے۔ ایک تو دنیا کی عورت گویا کنوارے پن کے ساتھ جو ہے اس مرد کو ملے گی، اور دوسرے ہر مقاربت کے بعد اس عورت کا، اس حور کا کنوارا پن دوبارہ لوٹ آئے گا۔ عروباً اطرابا، میں نے ترجمہ کیا تھا دل ربا، عروبا کا، عروبتن کی جمع ہے عروبا، دل ربا ہوں گی، من موہنی ہوں گی، محبت کرنے والیاں ہوں گی، اور اطرابا ہم عمر ہوں گی۔ آپ کوئی ترجمہ کریں، دل ربا ہم عمر کریں، من موہنی اور ہم عمر کریں، یا یاد رکھنے والا ترجمہ عروبا محبت کرنے والی، ظرافت میں، نسوانیت میں اور شرم و حیا میں، دل ربائی میں، دلی کھنچائی میں، فرمایا وہ بے مثال ہوں گی، صباحت میں، ملاحت میں۔ اب آگے پھر ایک مرتبہ کہنے، یہ سب نعمتیں کس کے لیے ہوں گی؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جو دنیا میں اچھے اعمال کریں گے، ان کے دنیاوی اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں انہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائیں گے۔ یہ جتنی چیزیں اوپر ذکر کی گئی ہیں یہ ان کے لیے ہوں گی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی یہ ساری۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، پہلے لوگوں میں سے بھی اصحاب یمین کا ایک بڑا گروہ ہوگا، بعد کے لوگوں میں سے بھی اصحاب یمین والا ایک بڑا گروہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔